اسلامی نیا سال مبارک فرمائے۔ یعنی نیا سال اسلام کے اعتبار سے محرم حرام کی 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سن ہجری 1444 شروع ہو چکا ہے، یعنی ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس کے بعد یہ ہجری سن کہلایا ہے۔ اور محرم یہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑے احترام والا مہینہ ہے۔ اس میں کئی صحابہ کی شہادتیں بھی، اور حتیٰ کہ خاندان نبوت بھی اسی مہینے میں شہید ہوا ہے۔ لیکن ہم نے صرف ایک کو پکڑ رکھا ہے، امام حسین کے سوا ہم کسی کو جانتے ہی نہیں، جبکہ امام حسین کے سگے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی، یہ ذرا عاشق رسول جو دعویٰ کر رہے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو فریبی ہیں، دلوں سے عشق نہیں ہے، دلوں سے خاندان نبوت سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو حسن سے بھی محبت، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید، حسین اکیلے شہید نہیں۔ ہاں، کربلا کے میدان میں امام حسین شہید، تو کیا صرف کربلا میں شہید ہونے والے کا دن ہی منایا جائے گا؟ اسلام اسی تعلیم دیا کہ جب کربلا کے میدان میں جو شہید ہو وہ شہید کہلائے گا۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے وہی میدان شہید کہلائے گا۔ اس کے سوا کوئی دن یا کوئی شہادت قبول نہیں۔ یہ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس محرم کے روزے کی فضیلت بیان کر کے پھر آپ کو میں اسی واپس موضوع بنانا چاہوں گا کہ آج امت کے اندر جو خرافات پیدا ہو رہے ہیں، امت جو حسین کے نام پہ ڈھول رچ رہی ہے، امت جو حسین کے نام سے اسلام کا جنازہ نکال رہی ہے، امت جو حسین کے نام پہ نمازوں سے منہ موڑ رہی ہے، امت جو حسین کے نام پہ تیر کا جنازہ نکال رہی ہے، میں اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے نام کے نبی نے فرمایا محرم الحرام کہ جو 2 روزے ہیں، اس کے ایک روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے نام کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اللہ کے نزدیک محبوب روزے ہیں وہ یوم عاشورہ کے روزے ہیں۔ یہ اس لیے جب میرے نام کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے جب معلوم کیا، لوگوں نے بتلایا یہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، یہودی کہنے لگے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس 10 تاریخ کو اللہ
زیادہ موسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم بھی اس کو زندہ کریں گے، لیکن ہم ایک نہیں دو رکھیں گے، تاکہ ہم کسی کی مشاورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی پیروی، سارے لوگ محمد کی پیروی کرنے والے ہیں، محمد کسی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مشاورت ہو، 9 یا 10 سے 11۔ اب ایک روزے کی فضیلت کے بارے میں جو آتا ہے، اگر کوئی 10 محرم کے ایک روزے کو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال کے گناہ معاف کر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہم تو اس دن کیا کرتے ہیں، جب 10 محرم آتا ہے ہم کیا کرتے بھائی، روزہ تو چھوڑ کے کیا پکاتے بھائی، سرسوں بار لگا دیتے ہیں، ایک تو گانے لگا دیتے ہیں فل آواز میں، گانے سنتے رہو اور شربتیں پیتے رہو۔ حسین نے شربت کی تعلیم دی، حسین نے کھچڑے کی تعلیم دی، حسین نے نیاز کی تعلیم دی، حسین نے کسی کھانے پر کہ تم نیاز بنا کے لوگوں کو بانٹنا اس کی تعلیم دی، حسین تلواروں کے سائے میں، حسین گولیوں کے نیزوں کے سائے میں، حسین تیروں کے سائے میں کس کی تعلیم دے رہے ہیں، نماز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اگر حسین سے سچی محبت ہوتی تو یہ امت نماز سے منہ نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، میں یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں شہید ہوئے، ان سے پہلے کئی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، تیرے اسلام پر آج تو آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام پر آسمان میں خوشیاں۔ دوسری بات کیا فرمائی، اے عمر، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر کے جانے کے بعد قیامت تک اسلام روتا رہے گا۔ کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے یوں نہیں فرمایا، صرف عمر کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک عمر کے جانے کے بعد اسلام سارے قیامت تک روتا رہے گا۔ اسی عمر کو محرم کی 1 تاریخ کو شہید کیا گیا، یہی محرم کا ہے، 1 تاریخ کو شہید کیا۔ کون سی تاریخ؟ مہینہ یہی تاریخ 1 ہے، 1 تاریخ ہے، اور امام حسین کی 10 تاریخ ہے، صرف 9 دن کا فاصلہ ہے۔ تو ذرا انصاف سے بتانا کہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر بتلانا، دین کی سمجھ رکھ کے بتلانا۔ آپ نے کبھی 1 محرم کو حلیم پکایا؟ کبھی 1 محرم کو عمر کے نام کی نیاز لگائی؟ کبھی 1 تاریخ کو عمر کی فاتحہ لگائی؟ کیا 1 تاریخ کو گھروں میں جھنڈی لگائی؟ کیا 1 تاریخ کو جلوس نکالا؟ کیا 1 تاریخ کو سلسبیل پڑائی؟ وہی عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، عمر کے جانے کے بعد قیامت تک اسلام ہوتا ہے۔ یہ عمر 1 تاریخ کو شہید۔ اگر اسلام میں ماتم منانا ہوتا، جلوس نکالنے ہوتے، خوشیاں منانی ہوتی، اور یہ ماتم ہوتے تو اس سارا سال کیونکہ 360 دن ہوتے ہیں، ہر دن میں صحابہ کی شہادت ملے گی، کوئی دن خالی نہیں ملے گا وہ صحابی کی کوئی شہادت کا دن ایسا چلا گیا ہو، تو پوری امت مسلمہ کا پورا دن، پوری زندگی ماتم میں گزر جاتی۔ اسلام ماتم کی اجازت دیتا ہی، اسلام جلوس کی اجازت دیتا ہی۔ اتنا ہی نہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر
دیگر عثمان کو شہید کیا گیا، قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، امام حسین کو شہید کیا گیا، قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا، امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جمعہ کا دن تھا، امام حسین کو شہید کیا گیا، جمعہ کا دن تھا، جب امام عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلے ان کی بیوی دوڑ کے آئی، امام حسین کو شہید کیا گیا تو ان کو بھی ان کی شہادت پر سب سے پہلے ان کی بیوی دوڑ کے آئی۔ کوئی فرق نظر آیا؟ ارے کوئی فرق نظر آیا بات میں؟ لیکن کسی وقت کوئی ذرا یہ تو بتاؤ کہ عثمان کی شہادت کو کس نے بنایا؟ جس کے نکاح میں معراج کے نبی کی دو بیٹیاں ہیں جن کو ذوالنورین کا لقب ملا گیا ہے، لیکن آج تک کسی مسلمان نے عثمان کے دن کو نہیں منایا، عثمان کی شہادت کو نہیں منایا، عثمان کی نیاز کو نہیں لگایا، عثمان کے نام کی فاتحہ نہیں لگائی۔ تو اگر عثمان کی فاتحہ نہیں تو حسین کی فاتحہ کیسے آئی؟ ارے ذرا سمجھو تو صحیح، یہ مت کو یہ الگ الگ مولی صاحب ہیں، ارے دین کو سمجھو، خدا را دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، امت کہاں جا رہی ہے؟ ارے جیب اور پیٹ بھرو گلوں کے چکر میں مت آؤ، جو اپنے پیٹ کے خاطر اپنی جیب کی خاطر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، امت کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب امام حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، حضرت علی بھی شہید ہوئی، بیٹے کی شہادت ناجیز علی ہے لیکن باپ کی شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، علی کو شہید کیا گیا امامت کے تخت پر، اور حسین کو شہید کیا گیا خلافت کے تخت پر۔ ادھر امامت کا تخت ہے، ادھر خلافت کا تخت ہے۔ تو کبھی کسی نے علی کی شہادت کا دن منایا؟ ارے سمجھو، اللہ کے واسطے سمجھو، دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، اسلام کو پہچانو۔ یہ مت سوچو یہ کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، نہیں، کس کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات، رسول کی بات کہہ رہا ہوں، وہ سمجھو آپ۔ جب نواز رسول کو شہید کیا گیا، امام حسین کی شہادت کی باری آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا، کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کے خیمے کے آگے صحابہ کی شہادتوں کا ڈھیر لگ گیا۔ زینب رو نہیں رہی، زینب چلا نہیں رہی، صحابہ کی عورتیں رو نہیں رہی، صحابہ کی بہنیں چیخ نہیں رہی، ماتم نہیں منا رہی، سر نہیں پٹک رہی، ہائے والا نہیں کر رہی، ہائے حسین نہیں کہہ رہی، ہائے علی اکبر نہیں کہہ رہی، واہ حسین، واہ حسین، واہ علی اکبر، واہ عباس، واہ قاسم، کیا کر کے دکھا دیا، ان دشمنوں کے سامنے اسلام کو جھکنے نہیں دیا، آپ کا سر جھکنے نہیں دیا، حسین کا سر جھکنے نہیں دیا، نواز رسول کی خلافت کو جھکنے نہیں دیا۔ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کس کے کہنے پہ بھٹک رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو، صحیح بات کو پہچانو، صرف ذکر ہر دھرنے پر مت رہو۔ ابو جہل کدھر ہے؟ ابو جہل سب جان رہا تھا لیکن ہر دھرنے پر گیا، میری دوست کی بات ہے، میں کیسے معلوم؟ تو ضدی مت بنو، ہر طرف مت بنو، جو ضدی ہوتے ہیں ہر طرف ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، امام حسین نے ان سے کہا اے اللہ کے دین کے دشمنوں، اے رسول کے نواسے کے دشمنوں، ذرا یہ تو سوچو میں کون ہوں، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، جس کو اللہ نے لقب دیا کہ شیر خدا ہے۔ علی بولے علی تو شیر خدا ہے، جن کو شیر خدا کا لقب ملا اس کا بیٹا ہوں، اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس رسول کا نواسا ہوں۔ ذرا انصاف تو کرو، تم نے کس کے خلاف تلواریں اٹھائی ہے؟ ایسی تقریر کی، ایسا آواز کیا، لیکن ان دشمنوں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ امام حسین کی کوئی تقریر کا ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا۔ آخرکار امام حسین کو شہید کرنے کے در پر تل گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں، اب لڑتے جا رہے ہیں، وقت نماز کا آ گیا قریب، وضو بھی کرنا ہے، ادھر لڑائی شروع ہوتی ہے، سارے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، امام حسین اکیلے لڑ رہے ہیں، کئی گھنٹے لڑ رہے، نماز کا وقت آ گیا۔ آج یہ تازیہ کے پیچھے چلنے والے، یہ سبیلے پڑھانے والے، یہ کھچڑے بنانے والے، یہ کھچڑوں پر ناز لگانے والے، یہ کھچڑوں پر فاتحہ پڑھنے والے، ذرا کان کھول کے سن لو، اپنی غفلت کی آنکھوں کو کھولو، دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو۔ کیا امام حسین نے کہا کہ تم میرے کھچڑے بنا کر میرے نام کا فاتحہ تیز لگانا، یہ تعلیم دی؟ میرا تازیہ بنا کر ریلیاں نکالنا، جلوس نکالنا، اور پھر پیچھے ڈانس کرتے جانا، چھتوں پر تماشا کرنا، سڑکوں پر تماشا کرنا، گلیوں میں تماشا کرنا، یہ اسلام، یہ امام حسین نے تعلیم دی؟ امام حسین تلواروں کے نیزے، تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، کفار ان دشمنوں سے کہہ رہے ہیں اے اسلام کے دشمنوں، نماز پڑھنے دو، تم بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ وہ دشمن کہنے لگے نہیں، اگر ابھی موقع دے دیا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، وقت ابھی ہے موقع کا، نماز کی حالت میں کو شہید کر دیں، اجازت نہیں دی۔ امام حسین نے کہا اے اللہ کے دشمنوں، اے دین کے دشمنوں، نماز کی اجازت نہیں دیتے ہو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پانی دے دو، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ سوچو تو صحیح کیا گزر رہی ہو، 3 دن کے پیاسے حسین پانی مانگ رہے ہیں، پانی پانی کہہ رہے ہیں، چھوٹا بیٹا علی اصغر پیاس کی وجہ سے بڑبڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن پانی نہیں ہے۔ ادھر تو سارے پانی پر گھیرا لگائے ہوئے، گھوڑوں کو پلا رہے ہیں، گدھوں کو پلا رہے ہیں، گائوں کو پلا رہے، بھینسوں کو پلا رہے، چنے
تو ہم کہاں نہ رہے؟ ہم کس کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا، جب امام حسین نے کہا مجھے پانی دو، وضو کرنا ہے، پانی کا بھی منع کر دیا گیا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، میں تیمم کر لوں، کہ یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین نے اللہ کو گواہ بنایا، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، تو گواہ رہنا، یہ دشمن نے تو مجھے پانی دے رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، میں تو تیمم کرنے دے رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، اے میرے خدا تو گواہ رہنا، اسی خون سے میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارے کس نے تمہیں سکھا دیا؟ قربان جائے ہم امام حسین کی جان، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، امت نماز نہ چھوڑنا، جان چلی جائے نماز نہ جانی چاہیے، پانی نہ ملے تیمم کر لینا، تیمم نہ ملے خون سے وضو کر لینا۔ حالانکہ کوئی خون سے وضو نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے تعلیم، امام حسین نے تعلیم دی کہ نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ لیکن آج تو تاجیوں کے پیچھے ڈھول تماشے، گانے بجانے اور ناچتے کودتے اور دین کا کباڑہ کرتے ہوئے، دین کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑ کر ان تازیوں کے چکر میں، ان ڈانسوں کے چکر میں، ان کھیل تماشوں کے چکر میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ساتھ میں چلنے والا مولوی بھی بے نمازی اور اس کے ساتھ پبلک چلنے والی بھی بے نمازی، چلنے والا مولوی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ خالی نعتیں گنگنانے سے عاشق حسین نہیں ہوتے ہیں، عاشق رسول نہیں ہوتے ہیں۔ عاشق رسول اور عاشق حسین وہ ہے جو وقت پر نماز کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم عشق رسول دل میں اتاریں گے، عشق حسین دل میں اتاریں گے۔ اس کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ کس کے طرف بڑھنا پڑے گا؟ نماز کی طرف۔ کدھر؟ حسین نے جو تعلیم دی اس کی طرف بڑھانا پڑے گا۔ حسین نے تعلیم دی نماز کی، تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم جان دے سکتے ہیں، ہم گردن دے سکتے ہیں، لیکن نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، نمازوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.